امریکی سفیر نے بھی انور بیگ کے گھر آ کر خصوصی طور پر امین فہیم سے ملاقات کی تھی اور انہوں نے بھی اپنی طرف سے کلیئرنس چٹ دی تھی کہ بطور وزیر اعظم امین فہیم امریکہ کو قبول ہیں۔ زرداری صاحب، آپ امین فہیم کو بے شک وزیر اعظم پاکستان بنائیں، لیکن اس کے ساتھ یوسف رضا گیلانی کے ساتھ کیا گیا اپنا وعدہ ضرور نبھائیں۔ یہ بات کس نے کہی؟ کسی نے آصف علی زرداری سے پیپل پارٹی کے ورکر انور بیگ کو نظر انداز کرنے کا شکوہ کیا تو زرداری نے کہا، آپ شکر کریں کہ انور بیگ ابھی تک زندہ ہیں۔ ان سب سوالات کے جوابات مخدوم امین فہیم کے پروفائل سے دیے جائیں گے۔ یہ پروفائل رؤف کلاسرا نے اپنی کتاب ایک سیاست کی کہانیاں میں شامل کیا تھا۔ بہرحال ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے درخواست کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت موصول ہو سکیں۔ 2008 کے انتخابات کے بعد مخدوم امین فہیم نے اپنے آپ کو پاکستان کا وزیر اعظم سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اس میں ان کا قصور بھی نہیں تھا، کیونکہ نوڈیرو میں بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ہونے والی پہلی پریس کانفرنس میں آصف علی زرداری صاحب نے اپنے آپ کو بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ شریک چیئرپرسن منتخب کرا کر یہ اعلان کیا تھا کہ امین فہیم ان کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے۔ یہی وجہ تھی کہ فروری کے انتخابات میں جب پیپل پارٹی نے اکثریت حاصل کر لی تو امین فہیم نے اپنے آپ کو ملک کا وزیر اعظم سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے 40 سالہ پرانے دوست سینیٹر انور بیگ نے امین فہیم کو اسلام آباد میں غیر ملکی سفیروں سے ملانا شروع کر دیا تھا۔ بہت سارے سفیر تو خود امین فہیم سے ملنا چاہتے تھے تاکہ وہ ملک کے نئے وزیر اعظم کو قریب سے دیکھ کر ان کے بارے میں اپنا ایک تاثر قائم کریں۔ انور بیگ کے ڈپلومیٹک ایریا میں بہت زیادہ تعلقات تھے، جس کا مظاہرہ انہوں نے اس وقت کر دکھایا جب بے نظیر بھٹو پاکستان واپس آئیں اور انور بیگ نے پارلیمنٹ ہاؤس میں 100 سے زیادہ غیر ملکی سفیروں کو ایک چھت تلے بے نظیر بھٹو کی تقریر سننے کے لیے اکٹھا کر دیا تھا۔ بے نظیر بھٹو بھی انور بیگ کے اتنے زیادہ تعلقات سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ اب جبکہ بے نظیر بھٹو نہیں رہی تھیں تو انور بیگ نے اپنے دوست امین فہیم کو ڈپلومیٹک ایریا میں متعارف کرانا شروع کر دیا تھا۔ اس میں انور بیگ کا قصور بھی نہیں تھا، کیونکہ آصف علی زرداری ہی تھے جنہوں نے نوڈیرو میں بیٹھ کر امین فہیم کو پاکستان کا نیا وزیر اعظم بنانے کا عندیہ دیا تھا۔ امین فہیم اور انور بیگ کے ذہن میں یہ بھی نہیں آ سکتا تھا کہ انتخابات کے بعد آصف علی زرداری کی ترجیحات یکدم بدل جائیں گی۔ امین فہیم کو وزیر اعظم بنانے کا اعلان محض پارٹی کے اندر اپنے خلاف ہونے والی کسی بھی بغاوت کو رونما ہونے سے روکنا تھا۔ بے نظیر بھٹو کے بعد اگر کوئی پارٹی کا لیڈر بن سکتا تھا تو وہ مخدوم امین فہیم تھے، جو اس وقت پیپل پارٹی پارلیمنٹرین کے چیئرمین تھے۔ اگر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی وہ میٹنگ جس میں بے نظیر بھٹو کی وصیت پڑھ کر سنائی گئی اور زرداری صاحب نے پارٹی اپنے قبضے میں لے لی تھی، اس میں مخدوم امین فہیم بغاوت پر اتر آتے تو شاید آصف علی زرداری صاحب کے لیے پارٹی پر قبضہ کرنا اتنا آسان نہ رہتا۔ یوں بڑی سمجھداری سے مخدوم امین فہیم کو کسی بھی متوقع بغاوت سے باز رکھنے کے لیے آصف علی زرداری نے وقتی طور پر انہیں وزیر اعظم بنانے کا اعلان کیا، لیکن بعد کے حالات نے ثابت کیا کہ وہ ان کی ایک سیاسی چال تھی۔ لیکن مخدوم امین فہیم آخری دن تک، جب تک یوسف رضا گیلانی کے نام کا اعلان نہیں کیا گیا، اپنے آپ کو وزیر اعظم کا امیدوار سمجھتے رہے۔ جب انور بیگ امین فہیم کو سفیروں سے ملوا رہے تھے، اس وقت آصف علی زرداری نوڈیرو میں موجود تھے۔ جب ان ملاقاتوں کا علم رؤف کلاسرا کو ہوا تو انہوں نے دی نیوز میں ایک سٹوری پھیل کی، اور تو اور امریکی سفیر بھی انور بیگ کے گھر آ کر خصوصی طور پر امین فہیم سے ملی تھی اور انہوں نے بھی اپنی طرف سے کلیئرنس چٹ دے دی تھی کہ امریکہ کو بطور وزیر اعظم امین فہیم قبول ہے۔ انور بیگ اور امین فہیم نے اپنے تئیں ہوم ورک پورا کر لیا تھا۔ جب امریکن سفیر کو ان کے وزیر اعظم بننے پر اعتراض نہیں تھا تو باقی پھر پیچھے کیا رہ جاتا تھا؟ یوں امین فہیم کے وزیر اعظم بننے میں کچھ دن باقی رہ گئے تھے۔ جب یہ سٹوری دی نیوز میں چھپی تو مجھے انور بیگ نے فون کر کے کہا کہ کلاسرا صاحب، آپ نے تو امین فہیم کے وزیر اعظم بننے کے امکانات تقریباً ختم کر دیے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا تو وہ بولے، آج امین فہیم کی کچھ مغربی سفارتکاروں سے ملاقاتیں تھیں۔ اس خبر کے چھپنے کے فوراً بعد امین فہیم کو بتایا گیا تھا کہ وہ تمام ملاقاتیں
چھوڑ کر فوری طور پر نوڈیرو پہنچے۔ آصف علی زرداری صاحب ان سے کچھ صلاح مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ بیگ صاحب کا خیال تھا کہ یہ صلاح مشورہ محض بہانہ تھا۔ دراصل زرداری صاحب نہیں چاہتے تھے کہ امین فہیم غیر ملکی سفیروں سے ملیں۔ اس کا مطلب بڑا واضح تھا کہ آصف علی زرداری صاحب کا ذہن تبدیل ہو چکا تھا اور مخدوم امین فہیم صاحب اب ملک کے نئے وزیر اعظم نہیں ہوں گے۔ وہی ہوا جس کا اندیشہ انور بیگ نے ظاہر کیا تھا۔ نوڈیرو سے واپسی پر امین فہیم کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کی کہانی ختم ہو گئی ہے، لیکن انہوں نے آخری لمحوں تک آصف علی زرداری پر اپنا دباؤ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ امین فہیم اور آصف علی زرداری کے درمیان اختلافات بڑی تیزی سے بڑھتے جا رہے تھے۔ پیپل پارٹی کے لوگوں کو بھی یہ اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ ہوا کا رخ بدل گیا ہے۔ ایک دن زرداری صاحب نے اسلام آباد کے صحافیوں کو F8 میں واقع زرداری ہاؤس میں شام کے کھانے پر بلایا۔ بڑے سے لے کر چھوٹے صحافی تک سب وہاں شریک ہوئے۔ کھانے کے بعد صحافی انہیں گھیرے کھڑے تھے۔ اچانک ان کی نظر رؤف کلاسرا پر پڑی۔ یوسف رضا گیلانی اور شاہ محمود قریشی ان کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ زرداری صاحب نے کلاسرا سے پوچھا انہیں کس کو وزیر اعظم بنانا چاہیے۔ کلاسرا صاحب نے ان سے کہا کہ صحافی ہونے کے ناطے یہ میرا کام نہیں کہ میں انہیں مشورے دوں کہ وہ کس کو وزیر اعظم بنائیں یا کس کو نہ بنائیں، یہ بات انہیں اپنی پارٹی کے لوگوں سے پوچھنی چاہیے۔ زرداری صاحب نے اپنی روایتی مسکراہٹ کے درمیان رؤف کلاسرا سے دوبارہ کہا کہ نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ میں کسے وزیر اعظم بناؤں۔ رؤف کلاسرا نے پھر وہی عذر پیش کیا۔ اب کی بار زرداری صاحب نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہمیں مشورہ نہیں دینا چاہیے، لیکن میں پھر بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں، لہٰذا آپ مجھے بتائیں۔ رؤف کلاسرا کے لیے یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا، کیونکہ انہی دنوں یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ آصف علی زرداری صاحب امین فہیم کے بعد احمد مختار، شاہ محمود قریشی اور یوسف رضا گیلانی میں سے کسی ایک کو وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے۔ گیلانی صاحب اور قریشی صاحب میرے سامنے کھڑے تھے، دونوں سے میرا پرانا تعلق تھا۔ رؤف کلاسرا نے زرداری صاحب سے کہا کہ میرے خیال میں انہوں نے خود ہی یہ اعلان کیا تھا کہ وہ مخدوم امین فہیم کو وزیر اعظم پاکستان بنائیں گے، لہذا انہیں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ تاہم کلاسرا صاحب نے زرداری صاحب کو یاد دلایا کہ انہوں نے اسی طرح کا ایک وعدہ یوسف رضا گیلانی سے بھی کر رکھا ہے۔ زرداری صاحب نے حیرانی سے کلاسرا صاحب کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہے ہوں کہ کون سا وعدہ۔ یوسف رضا گیلانی اور ارد گرد کھڑے صحافیوں نے کلاسرا کو چونک کر دیکھا۔ کلاسرا نے زرداری صاحب کو یاد دلایا کہ جب احتساب عدالت کے جج نے یوسف رضا گیلانی کو 7 سال کی قید سنائی تھی تو وہ اس وقت عدالت میں موجود تھے۔ یہ زرداری صاحب ہی تھے جنہوں نے اونچی آواز میں کہا تھا کہ جج صاحب، آپ نے یوسف رضا گیلانی کو نہیں بلکہ ملک کے مستقبل کے صدر پاکستان کو سزا سنا رہے ہیں۔ میں نے کہا زرداری صاحب، میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ جج صاحب کو کہے ہوئے اپنے الفاظ پر عمل درآمد کرا سکتے ہیں۔ زرداری صاحب نے میری بات سنی اور فوراً بولے کہ ہاں، مجھے یوسف رضا گیلانی سے کیا ہوا اپنا وعدہ یاد ہے۔ مخدوم امین فہیم بڑی تیزی سے اپنی پارٹی میں تنہا ہوتے جا رہے تھے۔ ان کے تمام ساتھی جن پر وہ بہت بھروسہ کرتے تھے انہیں ایک ایک کر کے چھوڑتے جا رہے تھے۔ امین فہیم نے بھی آخری دم تک لڑنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کا انتخاب لڑیں گے اور اس کے لیے انہیں آصف علی زرداری کی نامزدگی کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ پیپل پارٹی پارلیمنٹیرین کے چیئرمین ہیں۔ امین فہیم کا خیال تھا کہ سندھ سے کچھ MNAs ان کا ساتھ دیں گے، خصوصاً ان کو نوید قمر پر بڑا مان تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہر دفعہ نوید قمر ان کی وجہ سے ہی اپنے حلقے میں جیتتے تھے۔ اگر وہ نوید قمر کے حلقے میں موجود اپنے مریدوں کو انہیں ووٹ ڈالنے کا نہ کہیں تو نوید قمر کبھی نہیں جیت سکتے تھے۔ امین فہیم کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا اس وقت لگا جب نوید قمر نے ان کی نامزدگی کے کاغذات پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ کبھی بھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ نوید قمر جیسا شخص بھی انہیں اس مشکل مرحلے میں یوں چھوڑ جائے گا۔ آصف علی زرداری کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ اس وقت امین فہیم کے ساتھ اگر کوئی شخص اپنی دوستی نبھا رہا ہے تو وہ سینیٹر انور بیگ ہیں۔ زرداری صاحب نے اپنے قریبی دوست فیصل بٹ کو ایک رات انور بیگ کے گھر بھیجا اور انہیں بڑا دوستانہ مشورہ دیا کہ وہ امین فہیم کی حمایت سے باز آ جائیں، اس کے بدلے میں ان کا خیال رکھا جائے گا۔ انور بیگ اپنی پارٹی کے لیڈروں نوید قمر اور راجہ پرویز اشرف کی طرح سیاست نہیں سمجھتے تھے۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ سیاستدان دوستیوں کے لیے نہیں بلکہ اقتدار کے لیے سیاست کرتے ہیں۔
انہوں نے بڑی شائستگی سے فیصل بٹ کو یہ کہا کہ وہ امین فہیم کے 40 سالہ پرانے دوست ہیں اور اس مرحلے پر محض سیاسی مفادات کے لیے ان سے تعلقات ختم کرنا ان کے لیے مشکل ہے۔ یوں زرداری صاحب کا یہ پیغام ٹھکرا کر انور بیگ نے دوستی کے نام پر اپنے سیاسی کیریئر کو تباہ کرا لیا تھا۔ ان کے نزدیک ان کی دوستی ان کے سیاسی کیریئر سے زیادہ اہم تھی۔ وقت آگے نکل گیا تھا۔ یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم پاکستان بن چکے تھے۔ آصف علی زرداری ابھی تک انور بیگ سے شدید ناراض تھے۔ انہوں نے انور بیگ کو ایک پیغام بھیجا کہ وہ سینٹ کی سیٹ سے استعفیٰ دے دیں۔ تاہم رضا ربانی نے صورتحال کو سنبھال لیا۔ انہوں نے صدر صاحب کو بتایا کہ کچھ ماہ بعد انور بیگ ویسے ہی سینٹ سے مارچ 2009 میں ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اگر ان سے اس وقت استعفیٰ لیا گیا تو یہی سمجھا جائے گا کہ انہیں امین فہیم کے ساتھ دوستی کی سزا دی جا رہی ہے۔ خیر، زرداری صاحب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے انور بیگ کے استعفیٰ پر زیادہ اصرار نہیں کیا۔ جب مارچ کے مہینے میں نئے سینیٹرز کے انتخابات ہونے لگے تو انور بیگ ٹکٹ اپلائی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا دل اس وقت بری طرح ٹوٹ گیا تھا جب انہیں یہ پتہ چلا کہ مخدوم امین فہیم نے ان کی بجائے سندھ سے 2-3 اور لوگوں کا نام ٹکٹ کے لیے دیا تھا۔ انہیں اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا 40 سالہ پرانا دوست ان کے ساتھ اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے۔ تاہم کچھ لوگوں نے انور بیگ کو سمجھایا کہ انہیں پارٹی ٹکٹ کے لیے ضرور اپلائی کرنا چاہیے۔ یہ ضرور تھا کہ انہیں ٹکٹ نہیں ملے گا، لیکن کم از کم یہ بوجھ پیپل پارٹی کے کندھوں پر رہے گا کہ انہوں نے انہیں ٹکٹ دینے سے انکار کیا تھا۔ وہی ہوا اور آصف علی زرداری صاحب نے انور بیگ کو ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا۔ کچھ عرصے بعد کسی دوست نے آصف علی زرداری سے انور بیگ کو ٹکٹ نہ دینے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ رکھنے کی شکایت کی تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ آپ اس بات پر شکر کریں کہ انور بیگ ابھی تک زندہ ہے۔ اسی اثناء میں یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ امین فہیم کے لیے اقتدار سے باہر رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ ان کے گھر سے ان پر پریشر پڑنا شروع ہوا کہ وہ کس چکر میں پڑ گئے ہیں۔ 12 سال بعد پیپل پارٹی اقتدار میں آئی ہے۔ وہ دن رات بے نظیر بھٹو کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہے تھے اور آج جب پھل کھانے کا وقت آیا تو وہ اقتدار سے باہر ہیں۔ گھر کے خرچ چلنا بھی ذرا مشکل لگ رہا تھا۔ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آصف علی زرداری کو کیسے راضی کیا جائے۔ آخر مخدوم صاحب کی کراچی والی بیگم کو ایک طریقہ کار سمجھ میں آ گیا۔ انہوں نے سندھی روایات کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ کراچی سے جہاز پکڑا اور سیدھی ایوان صدر گئیں۔ اپنے بھائی آصف علی زرداری سے ملی۔ اپنے خاوند کی غلطیوں پر ایک بہن نے بھائی سے معذرت کی۔ اب ایک سندھی بلوچ کے لیے یہ مشکل ہو گیا تھا کہ وہ مخدوم امین فہیم کی بیوی کے منت ترلے کو نظر انداز کرتا۔ ایک سیاست کی کہانیاں میں شامل کیے گئے مخدوم امین فہیم کے پروفائل سے کتاب سلسلہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ایک سیاست کی کہانیاں سے ایک اور طاقتور شخصیت کا انٹرویو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔